محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری شادی ہوئی تو شادی کی پہلی رات ہی بیوی نے مجھے اپنے قریب نہ آنے دیا۔ کہنے لگی تم میرے قریب آئے تو میرا مرا ہوا منہ دیکھو گے۔ میں بھی ڈر گیا۔ میری بیوی سارا دن قرآن پاک پڑھتی رہتی اور ساری رات چھت پر جائے نماز بچھا کر نماز پڑھتی رہتی تھی۔ مجھے اس پر بہت غصہ آتا۔ ایک دن رات کو اس کے پیچھے چھت پر چلا گیا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ میری بیوی تو خود ہی۔ میرا نام ارحم جاوید ہے اور ہم لوگ رحیم یار خان شہر کے رہائشی ہیں۔ رحیم یار خان شہر میں ہمارا اپنا گھر ہے۔ صدر بازار میں میرے ابا کی کپڑے کی دکان ہے۔ ہم دو ہی بھائی ہیں، میں بڑا ہوں اور مجھ سے 2 سال چھوٹا میرا بھائی سارم ہے۔ ہمارا اپنا گھر تھا اور دکان بھی اپنی تھی، جو کہ اچھی خاصی چل رہی تھی۔ یوں ہمارے گھر کا اچھا گزارا ہو رہا تھا۔ میں اپنی تعلیم مکمل کر چکا تھا، گو کہ اب تعلیم مکمل کرنے کے بعد مجھے نوکری کی تلاش کرنی چاہیے تھی، مگر ابا کی دکان پر اکیلے ہوتے تھے، ان کو وہاں کسی ساتھ کی ضرورت تھی۔ ویسے تو ماشاءاللہ میرے ابا بھی ابھی فٹ اور صحت مند تھے، مگر جب کبھی ابا کو نماز کے لیے یا کھانے کے لیے دکان سے اٹھ کر جانا پڑتا تو دکان پیچھے ملازم کے حوالے کرنی پڑتی تھی، یا پھر ابا گھر فون کر کے مجھے بلا لیا کرتے تھے۔ تو پھر جیسے ہی میں نے اپنی اعلیٰ تعلیم ختم کی تو میں نے یہی سوچا کہ نوکری تلاش کرنے کی بجائے کیوں نہ میں ابا کا ساتھ دوں اور کاروبار میں ان کا ہاتھ بٹاؤں۔ اماں ابا کو بھی یہی تجویز پسند آئی اور یوں میں ابا کے ساتھ دکان پر جانے لگا۔ میری دکان پر ساتھ جانے سے ابا کو کافی سہولت ہو گئی تھی۔ اب وہ دوپہر کو نماز کے بعد 1-2 گھنٹے کے لیے گھر آرام کرنے کے لیے بھی چلے جاتے تھے۔ زندگی اسی طرح گزر رہی تھی۔ ہم سب خوش اور مطمئن تھے۔ سارم کی پڑھائی کے بھی 2 سال ہی رہتے تھے، جیسا کہ میری پڑھائی مکمل ہو چکی تھی اور اب میں فارغ تھا اور ابا کے ساتھ دکان پر ہی جاتا تھا، تو اب گھر میں اماں ابا اکثر میری شادی کا تذکرہ چھیڑ دیتے تھے۔ میری شادی اماں کا پسندیدہ موضوع تھی اور وہ اب آئے روز ابا سے اسی سلسلے میں بات کرتی نظر آتی تھی۔ اس کے بعد اماں ابا نے زور و شور سے میرے لیے رشتے دیکھنے شروع کر دیے تھے۔ ہمارے خاندان میں میری عمر کے لحاظ سے کوئی بھی رشتہ موجود نہ تھا، گو کہ میری چھوٹی خالہ کی 2 بیٹیاں تھیں جو کہ میری ہی ہم عمر تھیں، مگر ہمارے خاندان اور چھوٹی خالہ کے خاندان کے بیچ میں کچھ ایسی ان بن تھی جس کی وجہ سے دونوں خاندانوں کی ایک دوسرے سے بول چال بند تھی۔ دونوں بہنیں یعنی میری امی اور خالہ تو ایک دوسرے سے ملنے کے لیے اور ایک دوسرے کو دیکھنے کے لیے تڑپتی رہتی تھیں، مگر ان دونوں خاندانوں کے سسرالی رشتہ داروں میں ایک ایسی ناچاکی ہوئی تھی، وہ دوبارہ ایک دوسرے کی طرف منہ کرنے کو تیار ہی نہیں تھے۔ ایک دن عجیب بات ہوئی۔ رات کو دکان سے واپس آنے کے بعد میں کھانا کھا کر اپنے کمرے میں آرام کر رہا تھا جب میرے موبائل پر کوئی میسج آیا۔ میں نے لیٹے ہی لیٹے موبائل اٹھا کر دیکھا تو اسکرین پر ایک انجان نمبر نظر آیا۔ میں نے موبائل اٹھایا اور پیغام کو کھول کر پڑھا۔ اسے پڑھتے ہی میری آنکھیں پوری طرح کھل گئیں۔ لکھا تھا، السلام علیکم، یہ میں ہوں اور آپ کی کزن رانیہ، آپ کی چھوٹی خالہ کی بیٹی۔ میں آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ کو اس بات پر کوئی اعتراض نہ ہو تو آپ میرے لیے اپنا رشتہ ہمارے گھر بھیجیے۔ ہو سکتا ہے اس طرح دونوں خاندانوں کے بیچ چلنے والی یہ لمبی ناراضگی بھی ختم ہو جائے۔ امید ہے آپ کو برا نہیں لگے گا اور آپ میری تجویز پر غور کریں گے۔ میں نے اس پیغام کو 2 سے 3 بار پڑھا۔ میں حیران اور پریشان تھا۔ میں نے فوراً اس نمبر پر میسج کیا، کیا ہم کال پر بات کر سکتے ہیں؟ میں چاہتا تھا کہ اس موضوع پر کھل کر بات ہو سکے، مگر فوراً اس کا واپسی میسج آیا کہ ابھی یہ ممکن نہیں ہے۔ اگر آپ کے لیے ممکن ہے تو آپ اپنے والدین کو راضی کر کے ہمارے گھر صرف رشتہ بھیج دیجیے۔ میں حیرانی کے عالم میں کچھ دیر سوچتا رہا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ اس دن پوری رات اور دن میں بھی میں نے اس بات کے بارے میں بہت سوچا اور میں اس نتیجے پر پہنچا کہ جب مجھے شادی کرنی ہی ہے، کسی بھی لڑکی سے کرنی ہے، تو پھر کیوں نہ وہ لڑکی میری ہی خالہ کی بیٹی ہو، اور اگر یہ رشتہ ہو جاتا ہے تو اس رشتے سے دونوں خاندانوں کے بیچ میں چلنے والی یہ ناچاکی اور ناراضگی ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس سے بھی اچھی بات اور کیا ہو سکتی تھی۔ اگلے دن میں نے اماں سے اس بات کا ذکر کیا تو
میں جان بوجھ کر رانیہ کے میسج کا ذکر گول کر گیا تھا۔ میرے ذکر کرنے کی دیر تھی کہ اماں کے دل میں اپنی بہن کی سوئی ہوئی محبت جاگ اٹھی، اور اس بارے میں ان کی بھی یہی رائے تھی کہ اس بات میں کوئی حرج نہیں، گھر کی بہو اگر خاندان کی بچی ہوگی، اپنی ہوگی، تو اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے۔ میں نے اماں سے کہا کہ بس پھر جب ابا دوپہر میں آئیں گے تو آپ ان سے اس بارے میں مشورہ کر لیجئے گا۔ رات کو جب میں گھر لوٹا تو مجھے یہ خوشخبری سننے کو ملی کہ ابا بھی اس بات پر راضی ہیں، انہیں بھی خالہ کے گھر رشتہ لے جانے میں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ابا کا خیال تھا کہ صلح کرنے میں ہمیں اپنی طرف سے پہل کر دینی چاہیے، آگے ان لوگوں کی مرضی، رشتہ قبول کریں گے تو 100 بسم اللہ، نہ بھی کریں گے تو کوئی بات نہیں۔ خیر 2-4 دن کے اندر ہی اماں ابا نے کچھ تیاری کی اور میرا رشتہ چھوٹی خالہ کے گھر لے گئے، اور غیر متوقع طور پر وہ لوگ بہت خوش دلی سے ملے۔ رشتے کے بارے میں سوچنے کے لیے انہوں نے 1 ہفتے کا وقت مانگا تھا۔ ہمارے لیے یہ خوش کن بات تھی، کیونکہ اگر ان لوگوں نے انکار کرنا ہوتا تو وہ فوراً ہی کر دیتے۔ انہوں نے وقت مانگا تھا، اس کا مطلب تھا کہ ان کے دل میں بھی کہیں نہ کہیں ہمارے لیے محبت اب بھی موجود تھی۔ یہ میرا اپنا خیال تھا۔ خیر دیکھتے ہی دیکھتے 1 ہفتے کا وقت بھی گزر گیا، اور چھوٹی خالہ نے امی کو فون کر کے رشتے کی رضامندی دے دی۔ میری اماں خالہ کے گھر میں میرا رشتہ طے کر کے بہت خوش تھے، اور اس بات کی خوشی الگ تھی کہ رشتہ دیکھنے کی جھنجھٹ سے جان چھوٹی۔ ہفتہ 10 دن بعد ایک چھوٹی سی تقریب ہوئی جس میں مجھے اور رانیہ کو ایک دوسرے کے نام کی انگوٹھی پہنا دی گئی۔ یوں ہماری منگنی ہو گئی۔ منگنی کے روز ہی شادی کی تاریخ بھی طے کر دی گئی۔ شادی کی تیاریاں کرتے کرتے کسی طرح 3 ماہ پر لگا کر اڑ گئے، پتہ بھی نہیں چلا، اور میں رانیہ کو بیاہ کر اپنے گھر لے آیا۔ رانیہ دلہن کے جوڑے میں نہایت خوبصورت لگ رہی تھی۔ کچھ رسمیں وغیرہ ہوئیں اور پھر دلہن کو میرے کمرے میں منتقل کر دیا گیا۔ میں اپنے آنے والی زندگی کے حسین خواب آنکھوں میں سجائے ہوئے اپنے کمرے میں داخل ہوا اور بیڈ پر جا کر اپنی دلہن کے قریب بیٹھا۔ میں نے مسکرا کر اس کے ساتھ چھوٹی موٹی باتوں کا آغاز کیا اور اسے منہ دکھائی پیش کی، جسے اس نے شکریہ کے ساتھ قبول کیا۔ مگر اگلے ہی پل مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا کہ جب میں نے اس کے قریب ہونا چاہا تو اس نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے روک دیا۔ کچھ پل تو میں نہ سمجھی کہ عالم میں صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کرتا رہا۔ پھر میں کچھ سوچ سمجھ کر اپنی جگہ سے اٹھا اور لباس تبدیل کر کے بیڈ کی دوسری جانب آ کر لیٹ گیا۔ میں پڑھا لکھا تھا اور سمجھدار تھا، اس بات کو سمجھ سکتا تھا کہ نئی زندگی کا آغاز کرنے میں بعض اوقات وقت کی ضرورت پڑتی ہے، اور ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے وقت دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ میں رانیہ کی طرف دیکھتا رہا۔ اس نے بھی اٹھ کر لباس تبدیل کیا، وضو کر کے نماز ادا کی اور وہ بھی لیٹ گئی۔ اگلے دن ہمارا ولیمہ تھا۔ ولیمہ کی تقریب بھی سادہ تھی۔ شادی کی 2-3 دن بعد سب مہمان اپنے اپنے گھروں کو رخصت ہو گئے اور زندگی دوبارہ سے اپنی اسی پرانی روٹین پر آ گئی۔ امی اور رانیہ کا آپس میں تعلق بہت اچھا تھا۔ ہماری شادی کو 8 دن گزر چکے تھے۔ رانیہ بہت اچھی بیوی اور ہم سفر ثابت ہو رہی تھی۔ وہ دل سے میری عزت کرتی تھی، میرا احترام کرتی تھی اور میرے گھر والوں کا بھی احترام کرتی تھی۔ اس نے گھر کی چھوٹی موٹی ذمہ داریاں بھی اٹھا لی تھیں۔ شادی کے 3-4 دن بعد ہی اس نے کچن کا سارا کام سنبھال لیا تھا۔ امی بہت خوش تھی کیونکہ امی کے کام کا بوجھ اب کافی ہلکا ہو چکا تھا۔ رانیہ میرے سارے کام بھی بھاگ بھاگ کر کرتی تھی۔ مجھے اپنی ہر چیز جگہ پر اور بر وقت مل جاتی تھی۔ وہ وقت سے پہلے ہی میرے کپڑے استری کر کے رکھ دیتی، اگلے دن کے لیے میرے جوتے اور موزے تک نکال کر رکھ دیتی تھی۔ مگر صرف ایک چیز کی کمی تھی، وہ یہی کہ ہماری شادی کو 8 دن ہو چکے تھے مگر ابھی تک ہم دونوں کے درمیان میاں بیوی کا ازدواجی تعلق قائم نہیں ہوا تھا۔ میں اب بھی یہی سوچ رہا تھا کہ شاید رانی ابھی اس ذمہ داری کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں نے جب بھی اس کی طرف پیش قدمی کرنے کی کوشش کی اس نے مجھے روک دیا۔ خیر یوں ہی دن گزرتے رہے۔ اب ہماری شادی کو 15 دن ہو چکے تھے مگر رانیہ کا رویہ اب بھی وہی تھا۔ کبھی کبھی تو مجھے یہ سوچ کر حیرت ہوتی تھی کہ اس نے خود مجھے میسج کر کے اس رشتے کے لیے کہا تھا، تو پھر اب وہ ایسا رویہ کیوں اپنا رہی ہے؟ یہ بات میری سمجھ سے باہر تھی۔
مجھے اب اس چیز سے الجھن ہونے لگی تھی، یہ سوچ کر میرے ذہن پر قوت اور غصہ سوار ہو جاتا تھا۔ میں لاکھ اپنے غصے کو قابو میں کرنے کی کوشش کرتا، مگر پھر بھی میرے لہجے میں چڑچڑاپن ظاہر ہو ہی جاتا تھا۔ یہ ایسا مسئلہ تھا کہ میں اپنے ماں باپ سے یا گھر کے کسی بھی فرد سے اس بارے میں بات نہیں کر سکتا تھا۔ یہ ہم میاں بیوی کا آپس کا معاملہ تھا اور بہتر ہوتا کہ ہم اسے آپس میں ہی طے کر لیتے، مگر رانیہ کا رویہ دن بدن مجھے پریشانی میں مبتلا کرتا جا رہا تھا۔ میں جب بھی دن میں گھر آتا تو رانیہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہی ہوتی تھی، اور رات کو میرے کمرے میں آنے کے بعد وہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد بھی جائے نماز پر ہی بیٹھی رہتی تھی۔ میں جب تک جاگتا رہتا میں اسے دیکھتا رہتا، یہاں تک کہ میری آنکھ لگ جاتی تھی، مگر وہ جائے نماز سے نہیں اٹھتی تھی۔ کبھی کبھی میں اس کی اس حرکت پر بھی چڑنے لگتا تھا۔ عبادت تو بہت اچھی بات، مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں اپنے لیے نیکیاں جمع کرنے کی کوشش چاہیے اور مقدور بھر عبادت کرنی چاہیے، مگر ہر وقت ایک ہی کام دیکھ کر مجھے اب غصہ آنے لگتا تھا۔ ابھی تک تو میں اپنے غصے کو کنٹرول کر رہا تھا، میں نے اپنی زبان سے رانیہ کو کچھ نہیں کہا تھا۔ خیر، میں دل ہی دل میں خدا سے بہتری کی دعا کرتے ہوئے سو گیا، مگر چند دن بعد ایک ایسا عجیب واقعہ پیش آیا کہ جس نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے اور مجھے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا۔ ہوا کچھ یوں کہ میں رات کا کھانا کھانے کے بعد اپنے کمرے میں آ کر آرام کرنے کے لیے لیٹ گیا۔ رانیہ حسب معمول جائے نماز پر بیٹھی ذکر میں مصروف تھی اور اسی دوران میری آنکھ لگ چکی تھی۔ رات کی کسی پہر اچانک میری آنکھ کھلی، میں نے کمرے میں ارد گرد نظر دوڑائی، مگر رانیہ نہ تو بیڈ پر تھی اور نہ ہی کسی کمرے میں تھی۔ میں نے وقت دیکھنے کے لیے موبائل اٹھایا تو دیکھا کہ 1 بج رہا تھا۔ مجھے حیرت ہوئی کہ رات کے اس وقت رانیہ کہاں ہے۔ کچھ دیر تک تو میں انتظار کرتا رہا، شاید وہ واش روم گئی ہوگی، آ جائے گی، مگر جب 5 منٹ تک وہ نہیں لوٹی تو میں بستر سے اٹھا اور اسے دیکھنے کے لیے کمرے سے باہر نکل آیا۔ صحن میں اندھیرا تھا۔ اگلے ہی پل میں جو میں نے منظر دیکھا اس نے مزید مجھے حیرت میں مبتلا کر دیا۔ رانیہ کچن سے باہر نکل رہی تھی، اس کے ایک ہاتھ میں پانی کا گلاس پکڑا ہوا تھا اور دوسرے ہاتھ میں جائے نماز تھا۔ وہ محتاط نظروں سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے سیڑھیوں کی جانب بڑھی اور میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ چھت پر چلی گئی۔ میں حیران پریشان ساکت کھڑا دیکھتا رہا کہ رات کے اس وقت رانیہ جائے نماز لے کر چھت پر کیا کرنے گئی ہے۔ اگر عبادت ہی کرنی تھی تو وہ کمرے میں بھی کی جا سکتی تھی۔ میں نے اسی وقت رانیہ کے پیچھے چھت پر جانے کا فیصلہ کیا۔ میں دبے قدموں سیڑھیوں پر چڑھتا گیا۔ ابھی میں سیڑھیوں کے درمیان ہی تھا کہ مجھے چھت پر رانیہ نظر آنے لگی۔ اس نے چھت پر صحن کے درمیان میں جائے نماز بچھائی ہوئی تھی اور وہ جائے نماز پر بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ خیر، میں نے آگے جانا مناسب نہیں سمجھا اور میں وہیں سے پلٹ آیا اور آ کر واپس اپنے بستر پر لیٹ گیا۔ اسی بارے میں سوچتے سوچتے نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی۔ رات کی اس واقعے نے میرے ذہن میں بہت سے سوالات کو جنم دے دیا تھا۔ شادی کو تقریباً 1 مہینہ ہونے والا تھا اور اب تک رانیہ نے مجھے اپنے قریب آنے نہیں دیا تھا، اور اوپر سے اس کے یہ اقدام مجھے مزید تشویش میں مبتلا کر رہے تھے۔ کہیں رانیہ ہمارے ساتھ کوئی کھیل تو نہیں کھیل رہی؟ کہیں ان لوگوں نے اس پرانے نچاکی کا ہم سے کوئی بدلہ تو نہیں لیا؟ میں جتنا سوچتا جا رہا تھا میرا ذہن اتنا ہی الجھتا جا رہا تھا۔ میں رات کے 12 بجے تک جاگتا رہا اور آنکھیں بند کیے یوں لیٹا رہا جیسے میں سو رہا ہوں۔ آج بھی رانیہ 1 بجے دبے پاؤں اٹھی اور جائے نماز لے کر چھت پر چلی گئی۔ شادی کے بعد شادی شدہ زندگی کا سکون تو مجھے کیا ملتا، میری رہی سہی راتوں کی نیند بھی خراب ہو چکی تھی۔ اب میں پچھتا رہا تھا کہ میں نے کیوں رانیہ کے میسج پر غور کیا۔ اب نہ دن میں مجھے چین تھا اور نہ ہی رات کو سکون حاصل تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ کیا مجھے اماں ابا سے اس بارے میں بات کرنی چاہیے یا پھر رانیہ سے ہی اس معاملے پر کھل کر بات کرنی چاہیے؟ خیر، میں نے مزید کچھ دن انتظار کرنے کا فیصلہ کیا۔ اسی دوران شادی کو 1 ماہ سے زیادہ عرصہ ہو گیا تھا۔ آج مسلسل 7واں دن تھا جب میں رانیہ کو چھت پر جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا، اور آج میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اس ڈرامے کا ڈراپ سین کر کے رہوں گا۔ جب رانیہ چھت پر جائے گی تو میں بھی اس کے پیچھے چھت پر جاؤں گا اور وہیں اس کے ساتھ بات کروں گا۔
اس رات 12 بجنے کے بعد جیسے ہی رانیہ جائے نماز لے کر کمرے سے نکلی، میں بھی اپنے بستر پر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میں انتظار کر رہا تھا وہ چھت پر چلی جائے تو پھر میں اس کے پیچھے چلا جاؤں گا۔ تقریباً 10-15 منٹ انتظار کے بعد میں اپنے بستر سے اٹھا اور دبے پاؤں چلتا ہوا سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ سیڑھیوں کے درمیان میں نے کھڑے ہو کر میں نے رانیہ پر ایک نظر ڈالی تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی، یہ دیکھ کر کہ اس نے اپنے پاس ایک بڑا پیالہ اٹھایا ہوا تھا جس میں کوئی چیز تھی۔ وہ کیا چیز تھی یہ دور سے نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے وہ پیالہ اپنے ہاتھ میں تھاما اور چلتی ہوئی چھت کے کنارے کے پاس گئی اور پھر اس پیالے میں سے مٹھی بھر بھر کے ہوا میں کچھ اچھالنے لگی۔ اس سے پہلے کہ حیرت اور پریشانی سے میں چکرا کر وہیں گر جاتا، اسی وقت میں نے آگے جانے کا فیصلہ کیا اور اپنی جیب سے موبائل نکال کر اس کی لائٹ آن کر لی۔ جیسے ہی میں نے رانیہ کے پیچھے پہنچ کر اسے پکارا، وہ یکدم چونک کر مڑی، اس کے ہاتھ سے وہ پیالہ گر گیا۔ میں نے موبائل کی روشنی سے دیکھا تو وہ گری ہوئی چیز مونگ کی دال تھی۔ حیرت سے میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، یہ سوچ کر کہ کیا رانیہ کوئی کالا علم کر رہی تھی؟ یہ تم کیا کر رہی ہو رانیہ؟ کیا تم کوئی جادو ٹونا کر رہی ہو؟ نہیں، کچھ بھی غلط مت سمجھیے پلیز، رانیہ نے فوراً گھبرا کر ہکلاتے ہوئے جواب دیا۔ آپ میرے ساتھ نیچے آئیں، میں آپ کو سب کچھ سچ بتاتی ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے نیچے گرا ہوا پیالہ اور بچھا ہوا جائے نماز اٹھایا اور میرا ہاتھ پکڑ کر نیچے لے آئی اور ہم اپنے کمرے میں آ گئے۔ مجھے بیڈ پر بٹھانے کے بعد رانیہ میرے سامنے بیٹھ گئی اور اس نے کہنا شروع کیا کہ ارحم، یہ سب کچھ جو آپ نے دیکھا کوئی جادو ٹونا نہیں تھا، یہ ایک نورانی اور روحانی عمل تھا جو میں ایک نیک مقصد کے لیے کر رہی تھی، اور یہ سب کچھ میں آپ کے لیے کر رہی تھی، آپ کو پانے کے لیے کر رہی تھی۔ تقریباً 2 سال پہلے میں نے آپ کے خاندان کی شادی کی تقریب میں آپ کو دیکھا تھا، تب پہلی ہی نظر میں آپ مجھے اچھے لگے تھے۔ تب میرے دل میں پہلا خیال یہی آیا تھا کہ کاش کسی طرح میری آپ کے ساتھ شادی ہو جائے، مگر ہمارے خاندان میں چلتی اس ناچاکی کی وجہ سے میرے دل میں یہ ڈر بھی تھا کہ یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اس ناچاکی اور ڈر خوف کی وجہ سے یہ بات اپنی امی سے بھی میں نہیں کر سکتی تھی۔ ہمارے محلے میں ایک بہت ہی پہنچے ہوئے بابا جی رہتے ہیں جو نورانی اور روحانی عمل کرتے ہیں۔ لوگ اپنے نیک مقصد کے لیے ان کے پاس جاتے ہیں اور ان کی دعاؤں سے بہت سے لوگوں کے بگڑے ہوئے کام بن گئے ہیں۔ میں بھی ان کے پاس گئی اور ان سے اپنے اس خواہش کا اظہار کیا، اپنے اس خدشے کا اظہار بھی کیا کہ اگر میں اپنی خواہش کا اظہار اپنے گھر والوں یا اپنے ماں باپ کے سامنے بھی کر بھی دوں تو خاندان میں چلتی اس ناچاکی کی وجہ سے مجھے کوئی امید نہیں کہ وہ میری بات کو کوئی توجہ دیں گے۔ اس لیے میں نے ان سے پوچھا کہ کیا کوئی ایسا طریقہ ہے کہ ہمارے خاندان کی یہ ناچاکی ختم ہو جائے اور اللہ تعالیٰ ارحم کو میری قسمت میں لکھ دے۔ تو ان بابا جی نے مجھے ایک عمل کرنے کو کہا۔ 40 دن کا ایک عمل شادی سے پہلے کرنا تھا۔ بابا جی نے کہا تھا کہ یہ پہلا 40 دن کا عمل جب تم کرو گی تو صلح میں دونوں طرف سے جو بھی پہل کرے گا خاندان کی ناچاکی ختم ہو جائے گی۔ میں نے پہلے وہ 40 دن کا عمل مکمل کیا اور اس کے بعد میں نے ہمت کر کے آپ سے رشتہ بھیجنے کا کہا، اور یوں ہمارا رشتہ تو طے ہو گیا تھا، مگر بات ابھی یہیں ختم نہیں ہوئی تھی۔ بابا جی نے ایک اور عمل بھی بتایا تھا جو ہماری شادی کے 40 دن بعد تک چلنا تھا، مگر اس کے لیے بابا جی نے ایک شرط بھی بتائی تھی کہ ان 40 دنوں میں میاں بیوی کے آپس کا رشتہ قائم نہ ہو۔ یہ رشتہ قائم کیے بغیر 40 دن تک یہ عمل کرنا تھا، اور چاند کی 14ویں تاریخ سے پہلے 6 دن تک مجھے کھلے آسمان کے نیچے بیٹھ کر ایک عمل کرنا تھا، اور 7ویں دن جب وہ عمل ختم ہوتا تو مجھے ایک پاؤ مونگ کی دال فضا میں پرندوں کے لیے بکھیرنی تھی۔ گویا کہ یہ عمل میرے لیے مشکل تھا، مگر میں نے آپ کو پانے کے لیے اس عمل کو کرنے کی حامی بھر لی۔ تب بابا جی نے کہا تھا کہ 40 دن سے پہلے ازدواجی تعلق قائم نہیں ہونا چاہیے، ورنہ یہ عمل الٹا بھی ہو سکتا ہے۔ میں نے بہت ڈرتے ڈرتے یہ عمل شروع تو کر لیا تھا، کیونکہ مجھے خود پر اور اپنے اللہ پر مکمل بھروسہ تھا کہ میں یہ کر لوں گی،
مگر شوہر ہونے کے ناطے آپ کو روکنا اور آپ کی بات کو ٹالنا بھی میرے لیے ایک بہت مشکل مرحلہ تھا۔ میں جانتی ہوں کہ اس دوران آپ بہت ناراض بھی ہوئے، آپ کو مجھ پر غصہ بھی آیا، یقیناً آپ کے ذہن میں طرح طرح کے سوالات بھی آئے ہوں گے، مگر میں اپنی جگہ پر مجبور تھی۔ 40 دن سے پہلے نہ تو میں اس بات کو کھول سکتی تھی اور نہ ہی اپنے عمل کو روک سکتی تھی۔ مجھے یہ عمل کسی بھی طرح مکمل کرنا تھا اور آج اس عمل کا آخری دن تھا۔ میں اس کی یہ تمام بات سن کے حیرت میں مبتلا تھا اور مجھے خوشی بھی ہو رہی تھی کہ میری شریک سفر نے مجھے پانے کے لیے یہ سب کچھ کیا اور اتنی ہمت کی اور اتنا بڑا قدم اٹھا کر دو خاندانوں کے درمیان اتنے سالوں سے چلتی ناراضگی کو بھی ختم کیا، صرف اسی وجہ سے کہ وہ مجھے پا سکے۔ رانی کی محبت اور اس کا جذبہ دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں نے آگے بڑھ کر رانیہ کو گلے سے لگا لیا۔ اس بات کو 2 سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ اس دوران اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی رحمت سے بھی نواز دیا ہے۔ ہم نے اپنی بیٹی کا نام مریم رکھا ہے اور ان 2 سالوں میں سارم کی شادی بھی ہو چکی ہے، اور سب سے بڑھ کر خوشی اس بات کی ہے کہ سارم کی شادی بھی ہم نے اپنے خاندان میں کی ہے۔ سارم کی بیوی رانیہ کی پھپھو کی بیٹی ہے۔ ہم سب اپنے گھر میں ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں اور یہ راز اب تک ہم دونوں میاں بیوی کے درمیان میں ہی ہے۔ ہم نے آج تک کبھی کسی کو کچھ نہیں بتایا کہ اس خاندان کی ناچاکی کیسے ختم ہوئی اور ہم دونوں کا رشتہ کیسے طے ہوا۔ ناظرین، مزید اس طرح کی کہانیوں کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔